گفتگو آخر کار ہم اپنے تجویدی سفر کے آخری صفحے صفحہ 40 پر آ پہنچے ہیں۔ یہ ایک طرح سے فائنل لیپ ہے۔ جی بالکل، سفر کی چوٹی۔ آج ہم اسی چوٹی کو سر کر رہے ہیں جہاں قرآن پاک کی 2 مشہور ترین حفاظتی صورتیں اور ایک خوبصورت دعا اس پورے سلسلے کو سمیٹتی ہے۔ اور یہ صرف ایک صفحہ پلٹنا نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس لمحے میں ایک خاص جذباتی وزن ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مہینوں کی محنت، ایک ایک حرف پر توجہ جی اور تمام اصولوں کو سمجھنے کی کوشش اب ایک مکمل رواں تلاوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ بالکل، یہ علم کے عمل میں اور عمل کے عبادت میں ڈھلنے کا لمحہ ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم صفحہ 40 کا گہرائی سے جائزہ لیں گی۔ ہمارے سامنے ہیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور دعائے ختم القرآن۔ جی۔ اور ہمارا مشن یہ دیکھنا ہے کہ تجوید کا یہ رنگوں پر مبنی نظام جس نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی، ان آخری صورتوں میں کیسے ایک مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔ اور صرف تکنیکی تصویر نہیں، بلکہ یہ کہ اس تکمیل کی دعا کا اصل مفہوم کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ رنگ صرف اصول ہی نہیں، بلکہ ان صورتوں کے معنی اور ان کی روح کو کیسے اجاگر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ جب میں صفحہ 40 کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ ایک طرح سے ایک تیز رفتار کار کا ڈیش بورڈ لگتا ہے۔ ڈیش بورڈ؟ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ جی، جو ایک لمبی ریس کے بعد فنش لائن پر پہنچی ہو۔ میں اسے فنش لائن ڈیش بورڈ کہتی ہوں۔ ساری بتیاں ایک ساتھ روشن ہیں، سارے سسٹم کام کر رہے ہیں۔ وہ ڈیش بورڈ والی تشبیہ بہت کارآمد ہے، واقعی، خاص طور پر اس لیے کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ قاری اب صرف ایک اصول پر نہیں، جی بالکل، بلکہ بے وقت کئی اصولوں پر عمل کر رہا ہے۔ یہ مہارت کی اگلی سطح ہے۔ صحیح۔ یہ روشنیاں خلفشار نہیں، مطلب یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ یہ اعتماد کی علامت ہے۔ بالکل۔ اور اس ڈیش بورڈ پر ہمارے سگنلز وہی رنگ ہیں جو صفحے کے نیچے کلید میں دیے گئے ہیں۔ ہم سب ان سے واقف ہیں، لیکن ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہمارے ڈیش بورڈ پر کون کون سی بتیاں روشن ہیں۔ جی۔ سبز رنگ مستعلیہ، حروف کے لیے، یعنی بھاری آواز۔ جی۔ گلابی رنگ غنہ کا اشارہ ہے۔ ناک کی وہ گونج۔ جی۔ نارنگی رنگ اخفا کے لیے ہے، آواز کو ہلکا سا چھپانا۔ نیلا رنگ کلکلا کی گونج کے لیے، اور سرخ رنگ ادغام یعنی حروف کو ملانے کے لیے۔ اور ان آخری 2 صورتوں میں اگرچہ تمام رنگ موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 2 رنگوں کا راج ہے، نیلا اور گلابی۔ اور یہ اتفاق نہیں ہے۔ ان آوازوں کا ان صورتوں کے پیغام سے ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھا، یہاں سے یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ آئیے سورۃ الفلق سے شروع کرتے ہیں۔ جی۔ پہلی ہی نظر میں جو چیز توجہ کھینچتی ہے وہ ہر آیت کے آخر میں نمایاں نیلا رنگ ہے۔ الفلق، خلق، غاسق اذا وقب، کلکلا کا اصول۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس صورت میں جو پناہ مانگنے کی دعا ہے، اس گونج یا اچھال والی آواز پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کلکلا صرف ایک صوتی ضرورت نہیں ہے کہ آواز آخر میں دب کر ختم نہ ہو جائے۔ اچھا۔ یہاں اس کا ایک معنوی پہلو ہے۔ دیکھیں، سورۃ الفلق ایک بہت طاقتور اعلان ہے۔ جی۔ آپ ہر قسم کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، جادو کے شر سے، حسد کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ صحیح۔ کلکلا کی یہ گونجدار آواز ہر آیت کے اختتام پر ایک مضبوط تاکید، ایک مہر کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ آپ کی التجا کو وزن دیتی ہے۔ واہ! الفلق کی گونج یہ کہتی ہے کہ میں پوری قوت اور یقین سے صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ آواز کمزوری کی نہیں، طاقت کی ہے۔ یعنی یہ آواز پناہ مانگنے کے عمل کو ایک مضبوط اور پرعزم عمل بنا رہی ہے۔ یہ ایک ڈری سہمی سرگوشی نہیں، بلکہ ایک پراعتماد پکار ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف کلکلا نہیں ہے۔ اگر آپ آیت نمبر 4 کو دیکھیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جی، یہاں النفاثات میں نون پر گلابی رنگ ہے، یعنی غنہ۔ تو اس طاقتور گونج کے بیچ میں ایک نرم گنگناتی ہوئی آواز بھی ہے۔ تو آوازوں کا ایک امتزاج ہے۔ جی، ایک خوبصورت توازن پیدا ہوتا ہے اس سے۔ اور مجھے آیت 2 میں من شر اور آیت 3 میں غاسق اذا میں نارنجی رنگ بھی نظر آ رہا ہے، جو اخفا کی علامت ہے۔ صحیح۔ تو قلقلہ کی واضح گونج کے پیچھے اخفا کی ہلکی سی چھپی ہوئی آواز بھی ہے۔
یہ واقعی ایک مکمل صوتی تصویر ہے، ہر رنگ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہی وہ مہارت ہے جسے یہ صفحہ ظاہر کرتا ہے۔ قاری اب صرف ایک اصول پر توجہ نہیں دے رہا، بلکہ اس کی زبان ان تمام اصولوں کے درمیان روانی سے حرکت کر رہی ہے۔ بالکل ایک ماہر ڈرائیور کی طرح۔ جی، جو بے وقت سٹیئرنگ، گیئر اور رفتار کو کنٹرول کرتا ہے۔ الفلق کی اس طاقتور گونجدار آواز کے بعد جب ہم سورۃ الناس کی طرف آتے ہیں تو صوتی منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ بالکل بدل جاتا ہے۔ یہاں نیلے رنگ کی بجائے گلابی رنگ کی حکمرانی ہے۔ لفظ الناس اس صورت میں 5 بار آیا ہے اور ہر بار نون مشدد پر غنہ کا گلابی رنگ نمایاں ہے۔ جی، اس مسلسل نرم گنگناہٹ کا کیا مقصد ہے؟ یہ تبدیلی بہت گہری ہے۔ دیکھیں، سورۃ الفلق ظاہری اور واضح خطرات سے پناہ مانگنے کے بارے میں تھی، اس لیے اس کی آواز بھی طاقتور اور واضح تھی۔ سورۃ الناس باطنی اور لطیف خطرے سے متعلق ہے۔ وسوسہ، وہ سرگوشی جو دل میں ڈالی جاتی ہے۔ اچھا، اس کا مقابلہ طاقت سے نہیں بلکہ مسلسل اللہ کی یاد اور اس سے تعلق کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غنہ کی یہ تکرار، یہ جو ایک ہپنوٹک کوالٹی ہے، یہ اس وسوسے کے تصور سے جڑی ہے جو بار بار ذہن میں آتا ہے؟ بالکل۔ غنہ کی یہ مسلسل گنگناہٹ ایک مستقل اور التجامیز لہجہ پیدا کرتی ہے۔ یہ اس کیفیت کو ظاہر کرتی ہے جہاں انسان بار بار مسلسل اپنے رب سے پناہ مانگ رہا ہے۔ صحیح۔ یہ آواز وسوسے کی طرح ہی لطیف اور مسلسل ہے، گویا آپ ایک لطیف خطرے کا مقابلہ ایک لطیف اور مسلسل ذکر سے کر رہے ہیں۔ اس سے تلاوت میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ اور غور و فکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جی، یہ آپ کو سورت کے مرکزی خیال میں ڈبو دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں سیکھ رہی تھی تو غنہ کی آواز پر قابو پانا سب سے مشکل تھا، لیکن جب میں نے اس کا تعلق سورۃ الناس کے مفہوم سے جوڑا تو یہ صرف ایک تکنیکی مشق نہیں رہی بلکہ ایک روحانی کیفیت بن گئی۔ آپ اسے محسوس کرنے لگتی ہیں۔ یہی اس کا مقصد ہے۔ اور یہاں بھی دوسرے رنگ موجود ہیں۔ آیت 4 میں دیکھیں، من شر الوسواس الخناس۔ جی، من شری میں اخفا نارنجی، الوسواس میں کچھ نہیں، اور پھر الخناس میں غنہ گلابی۔ آوازوں کا یہ زیرو بم، یہ اتار چڑھاؤ تلاوت کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو ایک طرف کلکلا کی طاقتور گونج ہے اور دوسری طرف غنہ کی نرم مسلسل گنگناہٹ۔ جی، دونوں آوازیں، دونوں رنگ نہ صرف تکنیکی اصول ہیں بلکہ ان صورتوں کے پیغام کو گہرائی اور روح عطا کر رہے ہیں۔ اور ان دو طاقتور صورتوں کے بعد صفحے پر ایک اور خوبصورت تبدیلی آتی ہے۔ ہاں، تلاوت کا انداز، اس کا بہاؤ سب بدل جاتا ہے۔ جی، ہم صورتوں کے مختصر، ہم قافیہ اور ردمک انداز سے دعائے ختم القرآن کے طویل، نثری اور رواں جملوں کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یہ تلاوت سے مناجات کی طرف سفر ہے۔ اب قاری اللہ کے کلام کو پڑھ نہیں رہا بلکہ براہ راست اللہ سے ہم کلام ہے۔ بالکل، یہ تکمیل کا، شکر گزاری کا اور مستقبل کے لیے دعا کا لمحہ ہے۔ اور یہ صفحے پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے، دعاؤ ختم القرآن۔ اس دعا میں بہت سے خوبصورت جملے ہیں، لیکن ایک حصہ ہے جو اس پورے تجویدی سفر کے مقصد کو سمیٹ لیتا ہے۔ کون سا؟ دعا کا ایک حصہ کہتا ہے، اللہم اجعلہ لنا فی الدنیا قرینا وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمتا۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ پہلا حصہ کہتا ہے، اے اللہ اسے یعنی قرآن کو دنیا میں ہمارا ساتھی بنا دے، اور دوسرا حصہ، اور اسے میرے لیے پیشوا، نور، ہدایت اور رحمت بنا دے۔ اب ذرا ان الفاظ کو ہمارے تجوید سیکھنے کے پورے سفر سے جوڑ کر دیکھیں۔ اس سفر کا مقصد صرف حروف کو صحیح مخرج سے ادا کرنا یا رنگوں کو پہچاننا نہیں تھا۔ یہ دعا ایک طرح سے ہماری نیت کو دوبارہ ترتیب دیتی ہے۔ سارا سفر صرف ٹیکنیک کے بارے میں نہیں تھا بلکہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے تھا جو اس دعا میں بیان ہوا ہے۔ بالکل، ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جسے ہم نے اتنی محنت سے صحیح پڑھنا سیکھا ہے، اب ہماری زندگی میں ایک فعال کردار ادا کرے۔ جی، یہ ہمارا امام بنے، یعنی ہماری زندگی کی رہنمائی کرے۔ یہ نور بنے جو ہماری سوچ اور عمل کے راستوں کو روشن کرے۔ یہ ہدایت بنے جو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق سکھائے۔ اور یہ رحمت بنے جو ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان بخشے۔ یہ دعا تکنیک کو مقصد سے جوڑتی ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تجوید کی ٹیکنیکل مہارت دراصل اس گہرے تعلق کی طرف پہلا اور لازمی قدم ہے۔
جی بالکل. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم کلام کو اسی طرح پڑھ سکیں جس طرح وہ نازل ہوا، تاکہ اس کے معنی اور اس کی روح ہم پر پوری طرح آشکارا ہو سکے. بالکل. یہ دعا اس بات کا اقرار ہے کہ اصل منزل صرف پڑھنا نہیں بلکہ اسے زندگی میں اتارنا ہے. یہ اس سفر کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے. تو اگر ہم پورے سفر کا خلاصہ کریں، ہم نے انفرادی اصولوں اور رنگوں کو سیکھنے سے آغاز کیا تھا. سبز، گلابی، نیلا. جی، ہر رنگ ایک اصول کی نمائندگی کر رہا تھا. اور آج صفحہ 40 پر ہم ان تمام اصولوں کو ایک ساتھ ملا کر ان طاقتور آخری ابواب کی روانی سے تلاوت کر رہے ہیں. یہ علم سے عمل تک اور عمل سے فہم تک کا سفر ہے. اور یہ بات دہرانا بہت ضروری ہے کہ یہ رنگ صرف رہنمائی کے لیے ہیں. یہ سائیکل چلانا سیکھتے وقت ساتھ لگے ٹریننگ ویلز کی طرح ہیں. صحیح کہا. مقصد یہ ہے کہ تلاوت کی درست عادت اتنی پختہ ہو جائے کہ وقت کے ساتھ زبان خود بخود ان اصولوں پر عمل کرنے لگے. پھر آپ کو ان رنگوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی کیونکہ یہ اصول آپ کی تلاوت کی فطرت بن چکے ہوں گے. اصول سیکھ لیے، رنگوں کو سمجھ لیا اور دعا بھی مانگ لی. اب آگے کیا؟ اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہی وہ فکر انگیز خیال ہے جس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرنا چاہیں گے. کتاب کی تکمیل دراصل صرف آغاز ہے. جی. جیسا کہ آخری دعا میں التجا کی گئی ہے، اصل چیلنج اب شروع ہوتا ہے. کیا یہ علم صرف ہماری زبان تک محدود رہے گا یا ہماری زندگیوں میں نور اور ہدایت بن کر اترے گا؟ اور دعا یہ ہے کہ یہ علم، یہ مہارت قیامت کے دن ہمارے حق میں ایک دلیل ہو، نہ کہ ہمارے خلاف. کہ ہم نے کلام کو صرف خوبصورتی سے پڑھا ہی نہیں بلکہ اس کے پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی. یہ صرف زبان کی مشق نہ رہ جائے بلکہ روح کی خزاں بنے. تلاوت کرتے رہیں، سانس لیتے رہیں اور رنگوں کو اپنی زبان کی رہنمائی کرنے دیں. یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، یہ بھی شروع ہوا ہے.